اسرائیل میں ان دنوں جگہ جگہ یہ ہورڈنگ لگایا گیا ہے یا کہہ لیجئے یہ بل بورڈ لگایا گیا ہے، اور اس بل بورڈ میں جو تصویریں ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہیں، اور اس بورڈ میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اور زیادہ حیران کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ اس ہورڈنگ میں یا اس پوسٹر کے بالکل بیچ میں ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اس کے بعد ان کے رائٹ سائڈ میں ہے سعودی عرب کے فرما روا ولی عہد محمد بن سلمان، اور ادھر لیفٹ سائڈ میں ہے اسرائیل کا پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو۔ اس کے علاوہ اس طرف اور اس طرف جتنے چہرے دکھ رہے ہیں یہ سب بھی عرب ممالک کے حکمراں ہیں، یا کہہ لیجئے مڈل ایسٹ کے جو مسلم دیش ہے ان کے حکمران ہیں۔ اور کون ہے ذرا سا ان کو جانیے، یہ ہے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، یہ ہے محمود عباس جو پیلو گروپ کے صدر ہیں یا کہہ لیجئے الفتح کے صدر ہیں، یہ ہے احمد الشرع جو حال ہی میں شام کے صدر بنے ہیں، اس کے بعد یہ ہیں اردن کے بادشاہ، اس کے بعد یہ ہیں آذربائیجان کے صدر، اور ادھر جو تصویریں آپ کو دکھ رہی ہے تو یہ ہیں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان، یہ ہے عمان کے بادشاہ، یہ ہیں بحرین کے بادشاہ، اور یہ بھی ان میں سے کوئی ایک ہیں۔ تو یہ تمام لوگ اس تصویر میں دکھ رہے ہیں، اور جو لکھا گیا ہے اسرائیل میں لگے اس پوسٹر میں وہ ہے دا ابراہم الائنس، اور اس کے نیچے ہے اٹ از ٹائم فار اے نیو مڈل ایسٹ۔ یہ جو پوسٹر ہے بہت زیادہ اہم ہے، یہ جو تصویریں ہیں بہت اہم ہیں، اور یہ جو لکھا گیا ہے دا ابراہم الائنس اٹ از ٹائم فار اے نیو مڈل ایسٹ، تو اس کی منشا کیا ہے، اس کے پیچھے میسج کیا ہے، اب وہ بہت زیادہ اہم ہے اور اس کو سمجھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے دنوں یا کہہ لیجئے اپنی پہلی مدت میں 2016 میں جب وہ صدر بنے اور 20 تک رہے، تو ان دنوں انہوں نے مڈل ایسٹ کے تمام ممالک کو اسرائیل کے قریب کرنے کے لیے یا اسرائیل اور مڈل ایسٹ کے تمام ممالک میں سفارتی رشتہ بحال کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا جس کا نام انہوں نے رکھا دی ابراہیم اکارڈ یا کہہ لیجئے ابراہیمی معاہدہ، اور اس میں ان کا منصوبہ تھا کہ جتنے مسلم ممالک ہیں وہ سب اسی معاہدہ کے تحت اسرائیل سے اپنا سفارتی رشتہ برقرار رکھیں گے، دونوں یا سبھی مسلم دیشوں کا اسرائیل کے ساتھ تعلق بحال ہو جائے گا۔ اور یہ جو منصوبہ ہے دراصل اسرائیل کا ہے، یہ بنجامن نیتن یاہو کا ہے، اور اس کو امریکی صدر نے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ اور کیوں یہ ابراہیمی معاہدہ سامنے آیا، ابراہیم اکارڈ سامنے آیا، اس کے ذریعے اسرائیل کو فائدہ پہنچانا ہے، اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا اس کو پورا کرنا ہے، اور یہ اسی وقت ہو پائے گا جب مسلم ممالک کے ساتھ اسرائیل کا سفارتی رشتہ برقرار ہو جائے گا۔ ابھی بھی کم از کم کچھ مسلم ممالک، کچھ عرب دیش ایسے ہیں جو فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اسرائیل کا وجود نہیں چاہتے ہیں، یا کم از کم وہ فلسطین کی آزادی کے لیے، قبل اول کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ سعودی عرب ان دیشوں میں شامل ہے جو اسرائیل کے رہتے ہوئے کم از کم ایک آزاد فلسطین کا وجود بھی چاہتا ہے۔ سعودی عرب نے بار بار یہ بھی کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ اسی وقت بحال کرے گا جب 1967 کی سرحدوں کے مطابق اسرائیل واپس جائے گا اور اس علاقے کو آزاد کرے گا، تبھی سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ اپنا سفارتی رشتہ برقرار رکھے گا۔ اسرائیل کی جو ہمیشہ کوشش رہی ہے، پلاننگ رہی ہے، وہ یہ کہ مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں ان سب کے ساتھ رشتہ بنا لیا جائے، اور فلسطین کی محبت جو ان کے دلوں میں ہے اس کو ختم کیا جائے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ان مسلم دیشوں کا اسرائیل کے ساتھ اچھا رشتہ ہو جائے گا، ان مسلم دیشوں کی جو عسکری اور فوجی طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی، امریکہ کے ان کے اچھے رشتے ہو جائیں گے، کیونکہ امریکہ سے تعلق کی وجہ سے یہ ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنے کی، کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پائیں گے۔ پچھلے 23 مہینہ سے غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ جاری ہے، وہاں جینوسائیڈ جاری ہے، اور ان میں سے کوئی بھی ملک غزہ پٹی کی حمایت میں کھل کر نہیں آ رہا ہے، کوئی ایک بھی غزہ پٹی کو کسی طرح کی عسکری فوجی مدد نہیں بھیج رہا ہے۔ ہاں، اناج کی شکل میں، ریلیف ورک کی شکل میں کچھ ممالک مدد بھیج رہے ہیں، تو اسرائیل ان کو بھی پہنچنے نہیں دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے کوئی اور مدد نہیں کی ہے۔ OIC کا اجلاس بلایا گیا اور ان لوگوں نے صرف زبانی طور پر مذمت کی۔ دو ملک اس تصویر میں آپ کو نہیں دکھ رہے ہوں گے، اس میں ایک قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ہے، اور دوسرا ایران ملک ہے جس کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی نہیں ہے، کیونکہ یہی دونوں ملک ہیں جو بنیادی طور پر حماس کو، الاخوان المسلمین کو اور اس تمام گروپ کو جو ریزسٹنس کر رہے ہیں، جو فلسطین کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو
ان دونوں دیشوں کے جو رہنما ہیں ان کی تصویر اس نقشے سے غائب ہے۔ اب 2020 میں جب ابراہیمی معاہدہ سامنے آیا تو اس کے ذریعے کئی مسلم ملکوں پر دباؤ بنا اور ان دیشوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنا سفارتی رشتہ بھی بحال کر لیا۔ کچھ نے نہیں کیا لیکن بات چیت جاری ہے، اور ان دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری کوشش ہے کہ سفارتی رشتہ بحال ہو جائے، اور اس کو نام دیا جا رہا ہے دا ابراہیم اکرڈ یا دا ابراہم الائنس۔ ابراہم الائنس کیا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، انٹرسٹنگ ہے، اور اس کو سمجھے۔ دراصل دنیا کو یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہودی یا مسلمان یا عیسائی آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کو آپس میں دشمنی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ان تینوں کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، تو پھر آپس میں لڑائی کیوں؟ جیسے یہ بات کی جاتی ہے کہ متحدہ عرب امارات میں اور سعودی عرب میں لڑائی کیوں ہوگی، یا پاکستان اور ایران میں لڑائی کیوں ہو، پاکستان اور افغانستان میں دشمنی کیوں ہو؟ کیونکہ پاکستان والے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، افغانستان والے بھی کلمہ گو ہیں، یا عراق والے بھی کلمہ گو ہیں، سعودی عرب والے بھی کلمہ گو ہیں۔ تو مسلم ممالک آپس میں الائنس ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر مسلم ورلڈ کو ایک ہو جانا چاہیے۔ تو اب ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ صرف کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ایک مت ہو، بلکہ اور پیچھے جاؤ، اور تم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد مانتے ہو تو ان کے نام پر ایک ہو جاؤ۔ اور وہ کیسے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام تھا حضرت اسماعیل اور دوسرے بیٹے کا نام تھا حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور حضرت اسماعیل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں اس نسل میں کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، یا کہہ لیجیے پوری امت کے جو جد امجد ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کے علاقے میں رہ گئے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں آ کر کے بس گئے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے، اور یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نبی تھا اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام تھا یوسف۔ پھر یہودا نے اور تمام بھائیوں نے مل کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ پورا ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، اگر آپ کا انٹرسٹ ہو تو بتائیے، ہم بعد میں اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام بعد میں مصر کے بادشاہ بھی بنے، اور وہ جو پوری قوم ہے اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہنے لگی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا ہی دوسرا نام تھا اسرائیل، اور بنی کا مطلب اولاد یا جنریشن، نسل، تو اسرائیل کی اولاد۔ یوسف علیہ السلام کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم میں آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، اور یہ پوری قوم خود کو یہودی کہتی تھی، یہودا کی طرف منسوب کر کے، یا بنی اسرائیل بھی کہتی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ یہودیوں نے نبی ماننے سے انکار کر دیا اور ان کو پھانسی دینے کا فیصلہ کیا، بلکہ ان کو پھانسی دے بھی دی۔ اب یہاں پر ذرا عقیدہ الگ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، جو قرآن نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں ہوئی، ان کی شکل میں کسی اور کو پھانسی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پھر پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے، تمام لوگ ان کی قیادت میں ایک ہو جائیں گے، مسلمان بھی، کرسچن بھی، اور سبھی بھی۔ یہودیوں نے ان کو پھانسی دے دی تھی، اور یہی عیسائی اور کرسچن بھی مانتے ہیں۔ چنانچہ عیسائیوں میں اور یہودیوں میں لمبی جنگ شروع ہو گئی۔ عیسائیوں نے کہا کہ اس نے ہمارے نبی کو تختے دار پر لٹکا دیا ہے، ہمارے نبی کو پھانسی دی ہے، اس لیے اس سے بڑا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا۔ اور 2000 سال تک عیسائیت اور یہودیت میں جنگ چلتی رہی۔ جن جن عیسائی ملکوں میں یہودی رہے وہاں ان کو مارا گیا، بھگایا گیا۔ چرچوں سے باضابطہ اعلان ہوتا تھا یہودیوں کے جنوسائیڈ کا، قتل عام کا۔ جرمنی میں اسی بنیاد پر تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو مارا گیا۔ پھر بعد میں، یا کہہ لیجئے 19ویں صدی کے آغاز میں، ویٹیکن سٹی نے ایک ریزولوشن جاری کر کے کہا کہ یہودی اب ہمارے دشمن نہیں رہے، بلکہ وہ ہمارے بھائی ہے، اور عیسائیت میں، یہودیت میں جو بھی لڑائی ہے وہ لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر عیسائیوں کی ہمدردی بڑھ گئی یہودیوں سے، ان کو ایک ملک دینے کا فیصلہ کیا برٹش امپائر نے۔
2017 में एक एलामिया जारी कर दिया, रेजोल्यूशन पास कर दिया कि फ़लस्तीन में यहूदियों को बसाया जाएगा। ये लोग आकर के बसने लगे, खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो चुका था और इस तरह 1947 में बाज़ाब्ता फ़लस्तीन में इज़राइल नाम की रियासत आबाद करने का फ़ैसला हो गया। 14 मई 1948 में इन लोगों ने अपनी इज़राइल नाम की रियासत का ऐलान भी कर दिया। फ़लस्तीन का ज़्यादातर इलाका इज़राइल बन गया और इज़राइल एक मुल्क बन गया जिसको हम मकबूजा फ़लस्तीन कह सकते हैं या कहना ही चाहिए। और जो फ़लस्तीन एक मुल्क था वो आज तक एक आज़ाद रियासत नहीं बन सका। यूनाइटेड नेशन में फ़लस्तीन की जो हैसियत है एक ऑब्ज़र्वर स्टेट की है। तो ये पूरी तारीख़ है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि आप लोग क्यों इस बात पर गुफ्तगू कर रहे हो कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो, आप ईसा को मानते हो, आप हज़रत मूसा को मानते हो। नहीं, आप सब ये सोचो कि आप सब हज़रत इब्राहीम को मानते हो, आप सब उनकी मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हो, इसलिए आप सब एक हो और इस बुनियाद पर मिडिल ईस्ट में कोई लड़ाई नहीं होना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। और अरब लीग अहम नहीं है, OIC से अहम नहीं है, बल्कि अहम क्या होगा, इब्राहीम अकड या द इब्राहिम अलायंस, और इस अलायंस के तहत सब एक हो जाए। जब डोनाल्ड ट्रंप का ये मंसूबा सामने आया तो इज़राइल ने इस पर साइन किया, बहरीन ने साइन किया, मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी साइन किया। सऊदी अरब ने इस पर साइन नहीं किया, बल्कि सऊदी अरब ने कहा कि हम पहले ये चाहते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत का दर्जा मिले और इज़राइल 1967 की सरहदों के मुताबिक वापस जाए, तभी इस पर कोई समझौता होगा। अब ये देखिए, जब अब्राहम अकड आया तो ये 5 ममालिक है जिन्होंने इस पर साइन किया और तकरीबन 4 ममालिक इसका हिस्सा बन गए। इज़राइल के साथ उन्होंने सफारती रिश्ता बना लिया, जिसमें यूनाइटेड अरब इमारात है, बहरीन है, सूडान है और ये मराकश है जिसको मोरक्को कहते हैं। 15 सितंबर 2020 में अब्राहम अकड पर साइन हो गया था और अमेरिका ने अपना सफारत खाना, अपनी एम्बेसी तिल अबीब से यरूशलेम को शिफ्ट कर दिया था, दूसरे लोगों ने शिफ्ट नहीं किया। उसके बाद सऊदी अरब पर लगातार दबाव बनता रहा, दूसरे देशों पर दबाव बनता रहा, मिस्र पर, जॉर्डन पर दबाव बनता रहा, लेकिन इन देशों ने अभी तक इज़राइल के साथ सफारती रिश्ता कायम नहीं किया। अब इसराइल की पूरी प्लानिंग क्या होती है कि जितने ममालिक मिडिल ईस्ट में हैं या जितने मुस्लिम ममालिक हैं या जिन देशों से इसराइल की सरहदें मिलती है वो ममालिक कमज़ोर हो जाए, उन ममालिक की जो अस्करी और फौजी ताकत है वो किसी काबिल न रहे और इसी वजह से फ़लस्तीन की आज़ादी की या रेजिस्टेंस की कोई बात उस इलाके में ना हो और इज़राइल आगे बढ़ता रहे, ग्रो करता रहे। चुनांचे 1967 में 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग हुई थी और उस जंग का आगाज़ भी इसराइल ने ही किया था। इसराइल ने फ़ौरन अपनी एयरफोर्स को हुक्म दिया, अमेरिका की पूरी हिमायत हासिल थी, इंग्लैंड का ताउन हासिल था और उसने उर्दन पर हमला कर दिया, मिस्र पर हमला कर दिया, इराक़ पर हमला कर दिया, शाम पर हमला कर दिया और इन देशों की जो आर्मी थी, इनकी जो फ़ौजी ताकत थी उसको पूरी तरह इज़राइल ने जाकर तबाह कर दिया। और जब इन मुल्कों की आर्मी तबाह हो गई, इनका कमांड एंड कंट्रोल तबाह हो गया, इनका फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, इनके फाइटर प्लेन तबाह हो गए, तो इनके पास क़ुव्वत नहीं बची इज़राइल पर पलटवार करने की। 6 दिनों में जंग ख़त्म हो गई और फ़लस्तीन का जो बचा खुचा एरिया था वेस्ट बैंक का, उसको भी इज़राइल ने अपने कब्ज़ा में ले लिया। अब देखिए, ये मिडिल ईस्ट का नक्शा है और तकरीबन इनमें से ज़्यादातर ममालिक की जो अस्करी या फ़ौजी ताकत है वह ख़त्म हो चुकी है और जिन देशों की फ़ौजी ताकत बची है अब उसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। इस पूरी जिद्दोजहद में, इस पूरी लड़ाई में, या अभी जो इज़राइल और ईरान के दरमियान लड़ाई हुई है, ये सीरिया है और यहाँ की जो ताकत एक तरह से ख़त्म है और अभी जिनकी हुकूमत बनी है वो भी अमेरिका के साथ हैं। ओमान की कोई ताकत नहीं है, जॉर्डन के पास अब कोई फ़ौजी ताकत नहीं है, लबनान पहले से डिस्टर्ब है। इराक़ में सद्दाम हुसैन के ज़माने में मुसलमानों की ताकत बढ़ रही थी। सद्दाम के ज़माने में इराक़ दुनिया की 4थी सबसे बड़ी आर्मी वाला मुल्क था, लेकिन अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर के इराक़ और ईरान को ही 8 सालों तक लड़ा दिया। उधर ईरान में भी नया नया इनकलाब आया था और ये दोनों मुल्क 8 साल तक लड़ते रहे, लाखों लोगं की मौत हुई और कोई नतीजा सामने नहीं आया। आज़रबाईजान का पहले से ही इज़राइल से अच्छा रिश्ता है, तुर्की का सफारती रिश्ता है, कुवैत की कोई ताकत नहीं है, सऊदी अरब की भी कोई अपनी फ़ौजी या दिफाई मजबूत ताकत नहीं है, मुत्तहिदा अरब इमारात का रिश्ता हो चुका है, कतर छोटा सा मुल्क है जिसकी कोई मजबूत आर्मी नहीं है और इन सब जगहों पर अमेरिका का फ़ौजी अड्डा भी मौजूद है। तो एक मुल्क रह जाता है ईरान,
جس کی اپنی فوجی طاقت ہے، جو خطے میں آگے بڑھ رہا ہے، تو اب ایران کو بھی کنارے لگانے کے لیے، سائیڈ لائن کرنے کے لیے ابراہم الائنس آیا، دوسرے حملے ہوئے. اب یہ کوشش ہوئی اور حال میں اس پر حملہ کر کے کہا گیا کہ پوری طرح سے ایران کو بھی ختم کر دو یا ایران میں رجیم چینج کر دو، اس کی ایٹمی طاقت اگر ہے تو اس کو تباہ کر دو، تاکہ مڈل ایسٹ میں اکیلا سپر پاور اسرائیل رہے، کوئی دوسرا ملک سپر پاور نہ رہے، اور ان میں سے کوئی بھی ملک آرمی کے لحاظ سے، فوج کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے. اگر کچھ ہوگا تو ان کو امریکہ پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے، سعودی عرب کو کئی مرتبہ پاکستان کی مدد لینی پڑتی ہے، یا پھر اسرائیل کے پاس ہر طرح کی طاقت ہے. یہ آپ نقشہ دیکھیں فلسطین کا کہ صرف اتنا سا ویسٹ بینک بچا ہے اور یہ پورا کا پورا اسرائیل کے قبضے میں جا چکا ہے. یہ غزہ پٹی ہے جس پر بھی اسرائیل لگاتار قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے آس پاس جو ممالک ہیں ان کی طاقت ختم ہو چکی ہے. اب ان سب کے پیچھے جو دا ابراہم الائنس ہے یا ابراہیمی معاہدہ ہے، یا جو ایران کو ختم کرنے کی کوشش ہے، یا قطر کے خلاف جو جد و جہد ہے، ان سب کے پیچھے مقصد ہے اسرائیل کا گریٹر اسرائیل. یعنی یہودیوں کا جو ایجنڈا ہے وہ صرف موجودہ اسرائیل ہے، اسی پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ اسرائیل کی سرحد کو آگے بڑھانا، اسرائیل کو لمبا چوڑا ملک بنانا. اور مڈل ایسٹ کے تقریباً 7 ممالک ایسے ہیں جو گریٹر اسرائیل کے نقشے میں آتے ہیں، اور یہ اسرائیل کا، یہودیوں کا ہیڈن ایجنڈا ہے. آفیشیلی باضابطہ اسرائیل نے اس کو شامل نہیں کیا، لیکن بار بار اسرائیل میں اس پر بات چیت ہوتی ہے، ہمیشہ گفتگو ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ بنجامن نتنیاہو نے یہ نقشہ بھی دنیا کے سامنے دکھایا کہ نیو مڈل ایسٹ کیا ہوگا. اور دراصل یہ نیو مڈل ایسٹ نہیں ہے بلکہ گریٹر اسرائیل ہے. گریٹر اسرائیل میں کیا ان کا پلان ہے وہ ذرا سا دیکھیے. ان کا پلان یہ ہے کہ پورا کا پورا فلسطین، یعنی فلسطین کا بھی جو بچا کچھ ایریا ہے، غزہ کا، ویسٹ بینک کا، وہ بھی اسرائیل کا ہونا چاہیے. اس کے بعد اردن، جس کو جورڈن کہا جاتا ہے، وہ بھی اسرائیل کا حصہ ہونا چاہیے. اس کے بعد لبنان، اور یہاں سے کئی مرتبہ جنگیں ہو چکی ہے، کئی مرتبہ لبنان پر قبضہ کیا ہے اسرائیل نے، اور حزب اللہ کے لڑاکوں نے بھگایا ہے، تو لبنان کو بھی اسرائیل اپنا حصہ بنانا چاہتا ہے. اس کے بعد سیریا ایک اہم ملک ہے، اور جب تاریخ میں شام کی، سیریا کی بات چیت ہوتی ہے تو اردن، لبنان، فلسطین اور خود موجودہ شام، یہ سب ملک شام میں آتے ہیں. اب اس سیریا پر بھی قبضہ کرنے کا اسرائیل کا پلان ہے. اس کے بعد عراق کا جو ویسٹرن ایریا ہے وہ بھی گریٹر اسرائیل میں آتا ہے. جو ایجپٹ یعنی مصر ہے، تاریخی ملک ہے، وہ بھی ان کے ایجنڈا میں آتا ہے. اور سعودی عربیہ بھی گریٹر اسرائیل کے نقشے میں آتا ہے. تو یہ 7 مڈل ایسٹ کے مسلم ممالک ہیں جن پر قبضہ کرنے کا، جس کو گریٹر اسرائیل میں لانے کا، اسرائیل کا حصہ بنانے کا منصوبہ ہے اسرائیل کا. اور اسی وجہ سے دا ابراہم الائنس لایا گیا، کیونکہ جیسے الائنس آ جائے گا، یہ ممالک جب آپس میں دوست بن جائیں گے تو کوئی ان میں سے ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا. لڑائی کب ہوتی ہے؟ جب آپس میں دوستی نہیں ہوتی ہے، رشتے خراب ہوتے ہیں. لیکن جب یہ سب کچھ ہو جائے گا، جو مقصد ہے وہ دیکھیے ذرا سا. فل ڈپلومیٹک ریلیشن، یعنی اسرائیل کے ساتھ اور مڈل ایسٹ کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ مکمل ڈپلومیٹک ریلیشن ہو جائے، سفارتی رشتہ بحال ہو جائے. دوسرا مقصد ہے اوپننگ آف ایمبیسیز، یعنی سفارت خانہ اور ایمبیسی ایک دوسرے کے ہاں کھل جائے. ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ایگریمنٹس، تو جو بزنس ہے، جو تجارت ہے، اس کا معاہدہ ہو جائے. ٹورزم اینڈ ڈائریکٹ فلائٹس ہو جائے کہ ٹورزم بڑھے، سیاحت بڑھے، اور ایک دوسرے کے ہاں شہریوں کا آنا جانا شروع ہو جائے. کوپریشن ان ڈیفینس، ٹیکنالوجی اینڈ ہیلتھ، ڈیفینس میں، ٹیکنالوجی میں اور ہیلتھ میں ایک دوسرے کا تعاون ہو، معاہدہ ہو. پیپل ٹو پیپل کلچرل ایکسچینج، کہ عوام کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے کلچرل ایکسچینج ہو، وہاں کا کلچر یہاں ہے اور یہاں کا وہاں ہے. تو جب یہ ساری چیزیں مڈل ایسٹ کے مسلم ممالک میں اور اسرائیل کے درمیان ہو جائے گی تو پھر کوئی ممالک کا اسرائیل پر حملہ کرے گا، اس بارے میں سوچے گا، یا وہ ملک یا وہ گروپ جو اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہوگا اس پر کوئی حملہ کرے گا. کیونکہ اگر ایسا ہوگا بھی تو ان ممالک کا خود ہی نقصان ہوگا، کیونکہ دوستی ہو جانے کے بعد ان کے ہاں ان کا انویسٹمنٹ ہوگا، بڑی بڑی ان کی عمارتیں ہوگی، ان کی آفس ہوگی، اور اگر یہ حملہ کریں گے تو ان کا نقصان کرنے کے بجائے خود اپنا ہی زیادہ نقصان کر بیٹھیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جن دو دیشوں میں دوستی ہوتی ہے، جن دو دیشوں میں تعلقات اچھے ہوتے ہیں، وہ دوست ایک دوسرے پر کبھی حملہ نہیں کرتے، حملہ کرنے والوں کا ساتھ بھی نہیں دیتے. بلکہ اگر ان ملکوں کا آپس میں رشتہ اچھا ہوتا ہے، انویسٹمنٹ ہوتا ہے، اور اس ملک پر کوئی دوسرا ملک آ کر کے حملہ کرتا ہے، اور جب یہ خطرہ ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے کہ اس سے ان کے انویسٹمنٹ کو نقصان ہوگا، ان کی اکنومی کا نقصان
نقصان ہوگا تو پھر وہ ملک جنگ میں باضابطہ شریک ہو جاتا ہے یا کسی نہ کسی طرح مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے ابھی انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جنگ ہوئی یا 4 دنوں کی کنفلکٹ ہوئی تو چین کھل کر پاکستان کے ساتھ آ گیا. کیوں آیا؟ کیا چین اور پاکستان کا کوئی مذہبی رشتہ ہے یا کوئی اسلامی رشتہ ہے یا کسی طرح بہت بڑا چین ہیومن رائٹس کا علمبردار ہے یا چین کمزوروں کی مدد کرنا چاہتا ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چین کا انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں. چین کا جو کوریڈور ہے جو افغانستان اور ایران تک جا رہا ہے اس میں سب سے لمبا چوڑا ایریا پاکستان میں ہے. اس کے علاوہ بھی بڑا بڑا پروجیکٹ چین کا پاکستان میں موجود ہے. تو اب اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کرے گا، پاکستان کا نقصان ہوگا، پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، دنیا بھر کا جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں وہ ختم ہو جائے گا، دنیا کی توجہ پاکستان پر نہیں رہے گی تو چین کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. یا ان دونوں مالدیپ میں جو چھوٹا سا جزیرہ نما ملک ہے چین کا بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے. اب اگر چین پر اب مالدیپ پر کوئی ملک جا کر کے حملہ کرے گا تو یقینی طور پر چین آ کر کے روکے گا. تو یہ جو انویسٹمنٹ ہوتا ہے، یہ جو تعلق بحال ہو جاتے ہیں، جو رشتے بحال ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی ملک اس پر حملہ نہیں کرتا. کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. ان دنوں ایران اور اسرائیل میں جو بہت جلدی سیز فائر ہو گئی یا جنگ بندی ہو گئی تو اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس لڑائی کی وجہ سے پورا مڈل ایسٹ پریشان ہو رہا تھا. سعودی عرب کا، قطر کا، دوسرے دیشوں کا بھی امریکہ پر دباؤ تھا کہ وہ سیز فائر کرائے، اور خود ایران بھی اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ سب کا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے سیز فائر پر اس نے ایگری کیا اور سیز فائر کا یہ معاہدہ ہو گیا. اب آگے کچھ اور چیزیں آپ کو بتاتے ہیں اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اب تک کتنے مسلم دیش ایسے ہیں جن کا اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ ہے. تو ان مسلم دیشوں میں سب سے پہلا نام ترکی کا ہے. 1949 سے ہی ترکی اور اسرائیل کے درمیان سفارتی رشتہ برقرار ہے. 1948 میں ترکی کا وجود اسرائیل کا وجود عمل میں آیا تھا، اور اس وقت رجب طیب اردوغان یا اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کی ترکی میں حکومت نہیں تھی. رجب طیب اردوغان کے آنے کے بعد ترکی اور اسرائیل کا جو سفارتی رشتہ ہے کئی مرتبہ خطرے میں گیا ہے. ابھی بھی دونوں کا جو امبیسڈر ہے ایک دوسرے کے ہاں نہیں ہے، لیکن سفارتی رشتہ برقرار ہے. ترکی کے بعد دوسرا ملک ہے آذربائیجان. یہ بھی شروع سے اسرائیل کے ساتھ ہے، اور 2023 میں باضابطہ اسرائیل میں آذربائیجان کا سفارت خانہ بھی کھولا گیا ہے. اور ان دنوں اسرائیل سب سے زیادہ آذربائیجان کے نزدیک ہے. اسرائیل میں جو تیل جاتا ہے تو آدھا سے زیادہ آذربائیجان کے ذریعے جاتا ہے، اور آذربائیجان ایک شیعہ ملک ہے، یعنی سنی وہاں نہیں ہے، بہت کم ہوں گے. اور آذربائیجان اور ایران میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے. ایران اور آذربائیجان کی سرحدیں بھی آپس میں ملتی ہے، دونوں کی ایک آپسی لڑائی ہے. جیسے افغانستان اور پاکستان دونوں سنی مسلم ممالک ہیں اور لڑائی رہتی ہے. افغانستان ایران کے انڈیا کے زیادہ نزدیک ہے پاکستان کے مقابلے میں. اس کے بعد البانیہ یورپ کا ایک مسلم ملک ہے، نیٹو کا بھی رکن ہے، اور یہ بھی اسرائیل سے رشتہ رکھتا ہے، سفارتی تعلق ہے. قزاقستان کا اسرائیل سے سفارتی رشتہ ہے، ازبکستان کا ہے، اور متحدہ عرب امارات کا ہے جو ابراہم اکرڈ کے نتیجے میں سامنے آیا. اور ایمریٹ ایئر لائنز جو دبئی کیا کہہ لیجیے یو اے کی سب سے بڑی ایئر لائنز ہے، تو وہ اسرائیل جاتی ہے. اسرائیل کی بھی جو ایئر لائنز ہے وہ دبئی ایئرپورٹ پر، ابوظہبی ایئرپورٹ پر آتی ہے. اس کے علاوہ بھی 3 مسلم ملک ہیں جیسے بحرین، مراکش اور سوڈان، ان کا بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ ہے. تو تقریباً یہ 9 مسلم دیش ایسے ہیں جن کا اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ ہے. یہ سب اسرائیل کے ساتھ تعلق میں ہیں. تو یہ ابراہم الائنس کی یا ابراہم اکرڈ کی سچائی ہے، اس کے پیچھے ایجنڈا ہے. اب یہ جو سب سے بڑا امریکی صدر کا یا دنیا کے کئی لوگوں کا ایجنڈا ہے کہ ملت ابراہیم کے نام پر سب کو ایک ہو جانا چاہیے، سب کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہے تو اس وجہ سے متحد ہونا چاہیے. یہ جو دلیل ہے، یہ جو لوجک ہے، سرے سے غلط ہے. حالانکہ عرب دیشوں میں اس پر بحث ہو رہی ہے، کچھ لوگ اس کو ایک نیا دین بھی بتا رہے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ اسلام میں یا دین میں واضح طور پر کہا گیا ہے. دیکھیے دین ایک ہوتا ہے اور جو شریعت ہے بدلتی رہتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں سب ایک ہی دین کو، ایک ہی پیغام کو لے کر کے آئے ہیں، اور وہ پیغام کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، جنت جہنم کا یقین رکھنا ہے، موت کا یقین کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں ان کو ان کا نبی ماننا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے. یہ سبھی کی تعلیم رہی ہے. ہاں شریعت بدلتی رہی ہے. کسی امت میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، کہیں 2 وقت کی نماز فرض رہی. کسی امت نے رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھا ہے، یعنی رمضان کا روزہ رکھنا کسی پر فرض رہا ہے، کسی پر مہینے میں 2 دن کا روزہ رکھنا فرض رہا ہے. تو عبادت کے طریقے الگ رہے، شریعت الگ رہی.
لیکن یہ جو دین ہے ایک رہا ہے اور دین کی جو بنیاد ہے توحید پر ہے۔ اب اسی دین میں یہ بھی کہا گیا کہ جو بھی نبی آئیں گے اس نبی کو ماننا ہوگا، اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں اور 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں تو ان تمام انبیاء کرام کو ماننا دین کا حصہ ہے۔ اب مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہو تو اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھی ماننا ہوگا، حضرت موسیٰ کو بھی ماننا ہوگا، تبھی ایمان مکمل ہوگا، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوگا، اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی ماننا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی ماننا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نبی ماننا، حضرت یوسف اور جتنے انبیاء کرام ہیں سبھی کو نبی ماننا۔ اسی طرح ضروری تھا اللہ تعالیٰ کے پیغام کے مطابق، دین کے مطابق کہ عیسائی بھی، یہودی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے، اور وہ جیسے نبی مانیں گے ملت ابراہیم کا حصہ بن جائیں گے، لیکن جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانیں گے ملت ابراہیم کا حصہ نہیں بن سکتے، نہ کوئی مطلب بنتا ہے اور نہ وہ اس کا پارٹ بن سکتے ہیں۔ لیکن زبردستی تھوپا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے نام پر الائنس مت کرو بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر الائنس کرو، لیکن یہ اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، دین کی روح کے خلاف ہے۔ اب اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا تجزیہ ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور مجھے دیجیے اجازت۔